یاد رکھو دوستو، لفظ سنت سنا ہوگا تم نے. سنت کیا ہے؟ الطریقۃ المسلوکہ فی الدین، وہ راستہ جس پر چلے ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو سنت ہے. اور لوگوں یاد رکھو اچھی طرح، دنیا میں کہنے والوں نے بڑے خوبصورت نعرے لگائے ہیں اور آج بھی وہ خوبصورت نعرے لگائے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تم سے یہ کہہ سکتے ہیں کفانا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. بے شک اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن کتاب الہی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تمہاری نجات کا اور کتاب الہی پر عمل کا راستہ وہی صحیح ہے جو راستہ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بزرگوں، قرآن کہتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ نور کیا ہے اور یہ کتاب مبین کیا ہے؟ لوگ کہیں گے آپ سے کہ اللہ کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کسی اور کو دیکھنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے یہ کہیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے بنی ہیں. آنکھیں دیکھتی ہیں کسی چیز کو. کوئی بھی پوچھے کہ آنکھ کیوں ہے، کہو گے دیکھنے کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی تمام روشنیاں بجھا دے، چھوٹے سے چھوٹا بلب بجھا دے، کوئی قمقمہ روشن نہ رہے، کوئی جگنو بھی چمک نہ دکھائے، اندھیری رات کے اندھیرے کمرے میں بغیر کسی روشنی کے دو کتاب اس آنکھ کو کہ پڑھ کے سنا، میں کہوں گا کہ میں اندھیرے میں کیسے پڑھوں؟ آپ کہیے گا کہ آنکھ موجود ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کو سمجھانا ہوگا کہ میاں یہ آنکھیں جس نے بنائی ہیں اس نے ان آنکھوں کے ساتھ ایک شرط بھی لگا دی ہے. یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں بے شک، لیکن اندر کی آنکھ باہر کی روشنی کے ساتھ دیکھتی ہے. اندر کی آنکھ کی روشنی جب باہر کی روشنی کا انعکاس ہوتا ہے تب دیکھتی ہے. میرے بزرگوں، وہ سورج کی چمک ہو، وہ چاند کی روشنی ہو، وہ بلب کی روشنی ہو، وہ لالٹین اور چراغ اور ایک بڑھیا کا دیا کیوں نہ ہو، لیکن کوئی باہر کی روشنی چاہیے تب یہ اندر کی آنکھ دیکھ پاتی. اسی طرح دوستو، اللہ کی کتاب، یہ کتاب اللہ کھلی ہوئی اور واضح کتاب ہے، ہدایت کی آنکھ ہے یہ، لیکن اس کو ہدایت کا سورج بھی چاہیے، اور وہ ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اگر اللہ کی کتاب سے راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو کسب نور کرنا پڑے گا سراج منیر سے، اور وہ ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہیں نور بھی ملا ہے، روشنی ملی ہے اور کتاب مبین ملی ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ روشن سورج، روشن چراغ کون ہیں؟ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو، فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا. اور یہ بھی کہہ دیا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا کہنا مانے گا اس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار مانا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور کی اتباع اور پیروی میں دراصل اطاعت ہے اللہ کی. اے لوگوں، اتباع کے معنی کیا ہیں؟ اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. دبئی کے اس نئے شہر میں پہلی بار آیا ہوں، راستے نہیں جانتا، گلیاں نہیں جانتا، اندھیری رات ہے، بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف پھسلن ہے. اگر میں منمانی کروں گا تو کسی نہ کسی گڑھے میں گروں گا، اور اگر آگے چلنے والے کسی جانکار کے قدم بقدم چلوں گا تو منزل تک پہنچوں گا. لوگوں، ہدایت کی دنیا کے ہر پیچ و خم کو جاننے والے ہیں آقا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. بس ان کے نقش قدم پر چلنا، یہی دراصل ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے اور ہمارے لیے
سلامتی کا راستہ ہے۔ میرے بزرگوں، بس ضروری ہے یہ بات کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کا بہترین راستہ یہ ہے کہ تم اتباع کرو حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیج دی ہے، کتاب کے ساتھ کتاب کا معلم اور استاد بھی بھیجا ہے۔ بس لوگوں، اللہ کی کتاب پڑھو اور کتاب پڑھو معلم کی اور استاد کی ہدایتوں کی روشنی میں پڑھو، انشاءاللہ راہ پا جاؤ گے۔